وقاص نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، ان کو تسلی دی، ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، بہت سے مفید مشوروں سے نوازا، اور اس کے بعد وہاں سے جب چلنے لگے کہ اللہ تمہیں شفا دے، اللہم اشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، دعا دی، اور وہاں سے اٹھ کے جب چلنے لگے تو سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کا یہ ہاتھ تھا یہ پکڑ لیا اور کہا بیٹھیے، اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں سنو، جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے اپنی اسپیڈ کو کم کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میری ایک ہی بیٹی ہے، جس گھر میں میں ہوں یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے بغل میں جو زمین پڑی ہے وہ میری ہے، فلاں فلاں بستی میں میرے باغ ہیں دو، وہ باغ بھی میرے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس بیماری میں کسی کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں اپنی آخری بیماری کی آخری اسٹیج پر ہوں، اور جب تک اللہ مجھے زندگی دے رہا ہے میں جیوں گا، لیکن میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں نے اس کا بھی نکاح کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کا بھی نکاح کر دیا، وہ بھی پرائے گھر کی ہو گئی، وہ بھی شوہر والی ہو گئی، وہ بھی اپنے سسرال جا چکی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آخری وقت کے اندر جس مکان میں میں ہوں یہ مکان بھی اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں دے دوں، اس مکان کے بغل میں جو زمین پڑی ہے میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور جو میرے باغات ہیں، جو باغ ہیں، میں ان کو بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا جائز ہے تو یہ مکان بھی، یہ زمین بھی، یہ باغات بھی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی سعد ابن ابی وقاص نے یہ کہا، پڑھیے بخاری کتاب الوصایا، اللہ کے نبی نے فوراً ٹوک دیا اور ٹوکتے ہوئے کہا اے سعد، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو، تم سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جواب سنو، اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے، میں سارا کا سارا مال نہیں خرچ کر رہا ہوں، اپنے مال کے 3 حصے کر دیتا ہوں، اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، 2 حصے اللہ کی راہ میں دے دوں اور 1 حصہ روک لوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ بن جائے، میرے رشتہ داروں میں، میری بیٹی وغیرہ میں تقسیم ہو جائے۔ 3 حصوں میں سے 2 حصے کیا میں خرچ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ علم حضرات بیٹھے پوچھئے، کتاب الوصایا کے الفاظ، اللہ کے نبی نے کہا اے سعد، تم اپنے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو۔ مال میرا، لیکن دین کے کام میں بھی نہیں، شرعی کام میں بھی نہیں، 2 حصے بھی نہیں دے سکتے ہو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول، تب ایسا کرتا ہوں، آدھا آدھا کر دیتا ہوں، اپنی ملکیت، اپنا مال، اپنی زمین جائیداد آدھے آدھے بانٹ دیتا ہوں، آدھا روک لیتا ہوں، آدھا خرچ کر دیتا ہوں، آدھا صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد، تم آدھا آدھا بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں آدھے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں۔ حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے رسول، آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، 3 حصے کر لیتا ہوں، ابھی 2 روک رہا تھا، ابھی 2 دے رہا تھا، 2 دے رہا تھا اور 1 روک رہا تھا، 3 حصے کر کے ایسا کرتا ہوں 2 روک لیتا ہوں اور 1 کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، 1 یعنی 1/3، 1/3، 1/3، 1/3، 3 حصے کر کے 1 کی میں وصیت کر دوں اور 2 کو روک لوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ بن جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے سعد، ہاں تم ایسا کر سکتے ہو، 1/3، 1/3 کی تم وصیت کر سکتے ہو، جس کو چاہو اس کو دے سکتے ہو، اور 2 حصے کو روکنا پڑے گا جو تمہارے انتقال کے بعد تمہارے وارثین میں اس تقسیم ہوں گے، تمہارے بیٹے بیٹیاں بیوی بچے سب جوڑے جائیں گے اور یہ مال ان میں تقسیم ہوگا۔ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف میرا مقصد اونلی اتنا تھا کہ دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے بھی سارا مال خرچ کرنے کی اجازت اللہ کے رسول نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو
200 روپے آپ رکشہ کماتے ہیں، رکشہ چلا کے 400 روپے آپ لیبر مزدوری کا کام کر کے کماتے ہیں، اور آتے ہی آپ نے 200 روپے اپنے گھر میں دے دیے اور 100 روپے کی شراب آپ پی آتے ہیں. آپ کو یہ خرچ کرنے کی پرمیشن آپ کو کہاں سے مل گئی؟ پھر آ جائیے اسی شادی اور بیاہ میں رسم و رواج اور فضول خرچی. کہاں ہے یہ؟ ہم ذرا اندازہ لگائیں. ایک نکاح وہ بھی تو تھا. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. پڑھیے بخاری کتاب النکاح چیپٹر دیکھیے. اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اس نے دوبارہ کہا آپ خاموش. اس نے تیسری بار کہا آپ خاموش. ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول وہ بار بار کہہ رہی ہے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش ہیں، آپ جواب دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اب شادی نہیں کر سکتا. کافی شادیاں میں نے کر لی، اب میری گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید کوئی شادی کروں، اب میں کسی سے شادی نہیں کر سکتا. اس صحابی کا جواب سنو. کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجیے، مجھے ضرورت ہے، میں شادی کر لیتا ہوں. کتنا سمپل معاملہ تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے شادی کرو گی؟ اس عورت نے کہا آئی تو تھی آپ کے لیے، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ کر لوں گی، مجھے تو گھر بسانا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بلایا، جو ضرورت کی چیز ہے وہ سنو. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم مہر میں کچھ دے سکتے ہو اپنی بیوی کو؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ ما عندی شیء. اے اللہ کے رسول ایسی پڑھانا ہو پڑھا دو. نے کہا مہر وہر نہیں ہے میرے پاس دینے کو کچھ بھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے گھر جاؤ، پوچھ کے آؤ، شاید کچھ مل جائے. گھر گیا، گھر سے واپس آئے وہ صحابی، کہتے ما وجدت شیئا، گھر میں کچھ نہیں پایا میں نے. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا اللہ کے رسول ہے ہی نہیں، دوبارہ جانے سے کیا فائدہ؟ کہا اللہ کے نبی نے ایک بار اور جاؤ. التمس خاتما من الحدید، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. سوچا لوہے کی انگوٹھی تو بڑی معمولی ہے، مل ہی جائے گی. گئے، لیکن گھر سے واپس آئے اور کہا اللہ کے رسول ما وجدت خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر کیسے نکاح ہوگا؟ وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے چل دیے. اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جواب سنو اس صحابی کا کہ اللہ کے رسول جا رہا ہوں، کچھ کام کروں گا، دھندا کروں گا، کماؤں گا. میری بہنیں ہیں، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، ان کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو نکاح ہوگا نہیں، اور جب نکاح ہوگا نہیں تو خالی بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ ارے جا رہا ہوں، کچھ محنت مزدوری کروں گا، کچھ کماؤں گا، اپنی ماں کو کھلاؤں گا، اپنی بہنوں کو کھلاؤں گا، اپنے باپ کا پیٹ پالوں گا. ہمارے اوپر تو اور بھی ذمہ داریاں ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا اپنے پاس، ادھر آؤ، تمہارے پاس مہر دینے کو کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں. اچھا یہ بتاؤ قرآن کی صورتیں کتنی یاد ہیں؟ تو اس صحابی نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ سورت، یہ سورت، یہ سورت، یہ سورت، یہ سورت. انہوں نے 5 سورتوں کے نام گنائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ان صورتوں کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ بغیر دیکھے کا مطلب منہ زبانی پڑھ سکتے ہو؟ بغیر دیکھے یاد ہے؟ کہا ہاں منہ زبانی پڑھ سکتا ہوں، بغیر دیکھے یاد ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم ان صورتوں کو اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا سکتے ہو، یاد کرا سکتے ہو؟ کہا ہاں یاد کرا سکتا ہوں. فرمایا اے عورت تیرا شوہر مہر دینے کے لیے طاقت نہیں رکھتا ہے، لیکن قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دیتا ہوں. تیرا شوہر ان صورتوں کو تجھے یاد کرا دے گا، کیا یہ تیرا مہر ہو جائیں تو تجھے نکاح قبول ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس عورت سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے. اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا دیا اور رخصتی کر دی، نکاح ہو گیا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے یہ جو نکاح ہوا ہے یہ بخاری کے اندر موجود ہے. نہ 200 250 300 باراتیوں کا پتہ ہے، نہ لڑکی والے آئے لڑکے کے ہاتھ میں ہلدی ملی گئی، نہ وہ بٹنا ملا گیا، نہ گھڑی پہنائی گئی، نہ سونے کی انگوٹھی پہنائی گئی، نہ چور آئے نہ ڈاکو آئے. چور و ڈاکو سمجھ رہے ہو میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ باراتیوں کو. حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، حاجی صاحب سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، 250 300 چور ان کے پیچھے پیچھے ہیں، ڈکیت. حاجی صاحب داڑھی پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، منہ میں پان کھا رہے ہیں، صورتی والا. حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں، بیٹے کی بارات جا رہی ہے.
یہ حاجی حج کر کے آیا بارات میں جا رہا ہے. درجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ نکاح پڑھانے جا رہے ہیں. میرا دوست تھا جس کی شادی ہو رہی ہے, اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا میرا نکاح آپ کو پڑھانا ہے. میں نکاح ہی نہیں پڑھاتا ہوں, لیکن مثال دے رہا ہوں, میں نے زندگی میں 3-4 نکاح پڑھائے, تینوں چاروں کو طلاق ہو گئی. تب سے میں پڑھاتا ہی نہیں, پڑھاتا ہی نہیں. یاد نہیں 3 یا 4 پڑھائے, شاید 4 چوتھا ہے, شاید چوتھا ٹکا ہوا چل رہا ہے کہ نہیں یاد نہیں, لیکن جتنے پڑھائے اکثر سب کو طلاق ہو گئی, اس لیے پڑھانا ہی چھوڑ دیا. اور جہاں گیا جھمیلا ہوا, کبھی باراتیوں کو دیکھ کے جھمیلا میں نے کیا, کبھی جہیز دیکھ کر جھمیلا کیا, کبھی لڑکے کا سونے کی انگوٹھی پہنے نکاح کے موقع پر اس کو اتروایا, کبھی مہندی لگی دیکھی, پہلے اس کو تیزاب ڈال, پہلے مہندی صاف کر. تو لڑکا ہے کہ لڑکی؟ ابے مجھے کس کا نکاح پڑھانے کے لیے بلایا, لڑکے کا یا لڑکی کا؟ ارے مولانا لڑکا ہے. ارے مہندی لگی ہوئی ہاتھ میں. ارے مہندی تو ہاتھ میں عورتیں لگاتی, میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اکثر نکاح تو ایسے موقع پر میں بھاگا ہوں, نکاح نہیں پڑھایا ہوں. اور جو 3-4 کو پڑھایا بھی ہے ان کو بھی طلاق ہو گئی بیچارہ. تو پڑھاتے ہی نہیں, پتہ نہیں کب کس کے اوپر گاج گر جائے. اور جو پریشان ہے اپنی بیویوں سے, وہ کہتے ہیں مولانا اگر آپ نے میرا نکاح پڑھایا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا, ذرا ابھی تک چھٹکارا مل گیا ہوتا. میں پریشان ہوں, اپنی بیوی سے نوکر بنا کے رکھتی ہے مجھے. تو میرے بھائیوں, اس بارات میں کوئی باراتی دکھے اللہ کے رسول کے جس نکاح کو پڑھایا رخصت کر دیا, لڑکا بھی وہی کپڑے پہنے, لڑکی بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے ہے. لڑکی کے ماں باپ نہیں تھے, اس لیے اللہ کے رسول خود اس کے ولی بن گئے, سرپرست بن گئے, اور آپ نے اس کا نکاح کر دیا. فضول خرچی سے بچیے, اپنے معاشرے کو پاک و صاف کریے. چلتے چلاتے اذان 5:51 پہ ہو رہی ہے. یہاں پر جو ٹائم ہے میرا, جو ہمارا جو ایپ بتلا رہا ہے, آپ کے اس علاقے میں 5:51 پر جو نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, 5:47-48 ہو چکے ہیں. رخصت ہوتے ہوتے چند کلمات اس ادارے کے لیے کہ آپ سے گزارش ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فضول خرچی کریں, لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ کی مٹھی باندھ لیں. اس مقصد کے تحت جو پروگرام کیا گیا ہے, آپ اس مقصد میں کامیابی حاصل کریں. اور میں یہاں پر اسٹیج پہ ہوں, 2-4 منٹ آپ میرے ہاتھ میں بھی کچھ دے کے جا سکتے ہیں, مسافہ کر سکتے ہیں. مسافے کا مطلب خالی مسافہ نہیں, وہ تو سڑک پہ ہو جائے گا. کچھ پیسہ ایسا اس ادارے کے لیے اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خیر و برکت سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں فضول خرچی سے بچائے, ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے, ہماری شادیوں میں سادگی پیدا فرمائے, اور ہم جميع مسلمانوں کو ایک اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم فرما دے. جب تک زندہ رکھے اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا تو جمعہ کا خطبہ میں کھڑے ہو کے دیتا ہوں, یا اس گاؤں میں مجھے کھڑے ہو کے بولنا پڑتا ہے. آج تک کسی اور جگہ کھڑے ہو کے جلسہ ہی نہیں ہوا ہے, صرف اس علاقے میں کھڑے ہو کے بولنا پڑتا ہے. آپ کی محبت میں اب میں اتنا کر سکتا ہوں, تو آپ بھی تو کچھ کریے اس ادارے کے لیے. لائیے کچھ نہ کچھ دے کے جائیے. آئیے